جو چوتھے امام کے زمانے سے انہوں نے یہ زیارت ہم کو دی ظہور امام تک، جن جن مومنین نے پڑھی یا سنی وہ ساری زیارتیں فرشتوں حکم دیں گے رسول کہ لے جاؤ میرے بیٹے کے حوالے کرو، اور وہ جب زمانے کے امام کے پاس پہنچے گی تو امام پہلے تو اپنے جد کی مہر کو دیکھیں گے، اس کو توڑیں گے اور اس تھیلی کو کھولیں گے، اور جس مومن کی زیارت اس میں نظر آئے گی پھر اس مومن کو خصوصی دعوت دے کے بلائیں گے، جو جملہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ حتیٰ اگر مر چکا ہے تو اس کے قبر کے پاس فرشتوں کی ایک خصوصی جماعت بھیجی جائے گی۔ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں آ جائیے، ہم نے کہا میرے پاس کوئی انتظام نہیں، کہا ہم سواری بھجوائیں گے، تو امام زمانہ ان کے لیے سواری بھجوائیں گے کہ باقی کو میں نے آواز دی ہے ان کو اپنے انتظام سے آنا ہے، مگر زیارت امین اللہ پڑھنے والوں تو میں سواری بھیج کے بلواؤں گا، کیونکہ میرے جد نے مجھے یہ نصیحت و وصیت و حکم دیا ہے۔ تو یہ زیارت بھی آج پڑھی جائے گی، زیارت اربعین بھی پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ حدیث پھر دوہرا دوں جو زیارت امین اللہ کے حوالے سے کل میں نے بہت مختصر کر کے بیان کی تھی، کیونکہ کل میں منزل مصائب کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہاں وقت کی پابندی ہوتی ہے جن وجوہات کی بنا پر وہ آپ کے علم ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ آج شروع مجلس میں بیان کر دوں، اور وہ یہی ہے کہ میرے چوتھے امام نے زیارت امین اللہ کے بارے میں پہلے تو اس کے بارے میں تمام مراجع اور علماء کا جملہ سن لیں، جتنی زیارتیں ہمارے پاس، ان میں سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے سب سے معتبر زیارت امین اللہ، راویوں کے اعتبار سے بھی، اور جو اس کے اندر میسج دیے گئے ہیں اور جملے آئے۔ اب یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کہے بغیر رہا بھی نہیں جا رہا کہ بعض اوقات کچھ روایتیں سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے اندر بات کہی گئی ہے وہ یا خلاف عقل ہوتی ہے، یا خلاف عقیدہ ہوتی ہے، یا خلاف مذہب ہوتی ہے، تو خالی اتنا دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل بھی ایک ایشو کھڑا ہے، اس کو چھوڑیے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے بہترین زیارت ہے تو اس کا جملہ یہ چوتھے امام کا فرمان، جیسے ہی مومن کی زبان سے یہ زیارت نکلتی ہے یا اس کے کان اس زیارت کو توجہ سے سنتے ہیں، فوراً فرشتے اس زیارت کو یہاں سے لے کے 7ویں آسمان پر پہنچاتے ہیں۔ کہاں پر؟ 7واں آسمان تو بہت بڑا ہے نا، کہاں پر؟ جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ جیسے روایتوں میں حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی، حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری روایتوں میں آئی کہ جب کسی مومن کے یہاں، کسی مومنہ کے یہاں کوئی بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور وہ مر جائے تو اس کو پالتے ہیں حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم کا لقب آپ کو معلوم ہے نا، ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ۔ پیغمبر اسلام بھی فخر کرتے تھے اس بات پر کہ میں نسل ابراہیم میں ہوں۔ تو جناب ابراہیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ انبیاء کے باپ ہے، لیکن نبیوں کو ماننے والے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہر مومن اور مومنہ جس کا بچہ بچپنے میں مر جائے یا ماں کے شکم میں مر جائے، اس کی پرورش 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری۔ اسی طرح 7ویں آسمان پر جہاں پیغمبر اسلام تشریف فرما، جب زیارت امین اللہ پڑھی جاتی، اس زیارت کو فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں اور باقاعدہ اسے ایک تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کے، پیغمبر اپنی مہر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو وہ جو دنیا میں جہاد کرے گا، آج بھی جو پرسے والی دعا ہے اعظم اللہ اجورنا، اس کا اختتام ظہور امام کی دعا پر ہوا ہے نا۔ تو جب بھی امام ظاہر ہوگا اور وہ جبرائیل اعلان کریں گے اور لوگ امام کی مدد کے لیے جائیں گے، اس وقت آسمان سے پیغمبر یہ ساری زیارات امین اللہ جو چوتھے امام کے زمانے سے انہوں نے یہ زیارت ہم کو دی ظہور امام تک، جن جن مومنین نے پڑھی یا سنی وہ ساری زیارتیں فرشتوں حکم دیں گے رسول کہ لے جاؤ میرے بیٹے کے حوالے کرو، اور وہ جب زمانے کے امام کے پاس پہنچے گی تو امام پہلے تو اپنے جد کی مہر کو دیکھیں گے، اس کو توڑیں گے اور اس تھیلی کو کھولیں گے، اور جس مومن کی زیارت اس میں نظر آئے گی پھر اس مومن کو خصوصی دعوت دے کے بلائیں گے، جو جملہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ حتیٰ اگر مر چکا ہے تو اس کے قبر کے پاس فرشتوں کی ایک خصوصی جماعت بھیجی جائے گی۔ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں آ جائیے،
ہم نے کہا میرے پاس کوئی انتظام نہیں کہ ہم سواری بھجوائیں گے. تو امام زمانہ ان کے لیے سواری بھجوائیں گے کہ باقی کو میں نے آواز دی ہے ان کو اپنے انتظام سے آنا ہے, مگر زیارت امین اللہ پڑھنے والوں تو میں سواری بھیج کے بلواؤں گا, کیونکہ میرے جد نے مجھے یہ نصیحت و وصیت و حکم دیا ہے. تو یہ زیارت بھی آج پڑھی جائے گی, زیارت اربعین بھی پڑھی جائے گی, اس میں شریک ہوئیے گا. اور زیارت اربعین کے حوالے سے بات وہاں سے چلی تھی, زیارت اربعین کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر دوں, وقت کم ہے, میرا موضوع بہت بڑا ہے, آج ماتم زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ آج کا ماتم وہ ہے. آپ عاشورے کو زیادہ ماتم کرتے ہیں, ہر ایک کا دل چاہتا ہے پورا دن ماتم کرے, مگر یہ ماتم آپ کرتے ہیں اپنے جذبے سے عاشور کے دن, اور اس جذبے سے کہ عاشور کے دن حسین کے گھر والوں کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا. کہیں سے تماچے پڑ رہے تھے, کہیں سے کوڑے تھے. اور آج کا دن وہ ہے کہ جب حسین کے گھر والوں نے کربلا میں آ کے باقاعدہ ماتم داری کی. تو آج جو آپ عمل کریں گے, عاشور میں آپ عمل کریں گے پیغام دے کر کہ اے شہزادی زینب کبریٰ, جس چیز سے ظالموں نے آپ کو عاشور کے دن محروم رکھا, ہم آپ کے غلام و کنیز ہیں, آج وہ عمل کر رہے ہیں. اور آج آپ پیغام دیں گے کہ شہزادی جس طرح آپ کا پورا گھرانہ آج کربلا میں ماتم کر رہا ہے, ہم اس میں شریک ہونے کے لیے اسی قطار میں کھڑے ہیں. تو آج ماتم زیادہ ہونا چاہیے, اس لیے میرا بیان مختصر ہوگا. لیکن اس میں بھی مختصر بیان میں یہ ایک بات عرض کر دوں کہ زیارت اربعین کو مومن کی ایک پہچان قرار دیا گیا, زیارت عاشورہ کو نہیں. وہ بھی ساری مومن کی پہچان ہے, زیارت امین اللہ کو نہیں. یہ ساری مومنوں کی پہچان ہے, مگر جو حدیث آئی کہ مومن کی 5 نشانیاں جن کی مدد سے تم پہچان سکتے ہو کہ یہ تو خیر سارا صاحبان ایمان کا مجمع, لیکن آپ کسی ایسے مجمع میں پہنچ جائیں جہاں پہ 2 ملین 4 ملین 10 ملین 20 ملین اور آپ کو پہچاننا ہو کہ ان میں مومن کون ہے. تو آج کچھ تو طریقے ہمارے ہوتے ہیں, کبھی ہم کالے کپڑوں سے پہچانتے ہیں, کبھی ہم مثلاً وہ سجدگاہ کی پر نماز پڑھ رہا, امام نے فرمایا 5. تو وہ بہت مشہور حدیث ہے, میں کیوں آپ کا زیادہ وقت لوں. 51 رکعت نماز, زیارت اربعین, والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتعفیر للجبین, والتختم بالیمین. 5 باتیں آپ کو یاد ہیں. زیارت اربعین, زیارت اربعین میں ایک بات تو یاد رکھیے کہ کل جو میں نے سورہ عصر کے بارے میں ایک جملہ عرض کیا تھا, سورہ عصر گویا پورے قرآن کو اللہ نے مختصر کر کے اس سورہ عصر میں بند کر دیا. میں نے لفظ استعمال کیا تھا گویا کیپسول کے اندر ایک دوا رکھ کے آپ کو دی گئی ہے اور وہ آپ استعمال کر لیجئے. لیکن اصل لفظ اس کے لیے مجھے کہنا چاہیے تھا جو آج میں زیارت اربعین کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے پورے قرآن کا خلاصہ, اور پورے قرآن کے خلاصے کا مطلب کیا ہے, پورے اسلام کا خلاصہ سورہ عصر میں جمع کر دیا گیا. اسی طرح سے زیارت اربعین سمجھیے جو اردو کا ایک محاورہ ہے, کوزے میں سمندر کو بند کر دینا. ایک کوزے میں پورے سمندر کو بند کر دیا, یعنی پورے جہاد کربلا 28 رجب سے لے کے مدینے سے لے کے مکے سے لے کے راہ کوفہ سے لے کے کربلا کے میدان سے لے کے شہر کوفہ کے بازاروں سے لے کر شام کے قید خانے سے لے کے اربعین میں واپس کربلا آنے تک, یہ پورا جہاد کربلا ایک جملے میں سمیٹ کے زیارت اربعین میں امام نے جمع کر دیا. جملہ بھی نہیں, اس سے بھی چھوٹا. السلام علیکہ مثلاً آپ جو آغاز کرتے ہیں, یا ولی اللہ و حبیبہ, السلام علیکہ یا خلیل اللہ و نجیبہ, السلام علیکہ یا صفی اللہ و ابن صفیہ, اور اس کے بعد السلام علی الحسین المظلوم الشہید, السلام علی قتیل الابرار. یہ جو آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں, اس میں آگے چل کے ایک جملہ آتا, بذلا مہجتہ فیک, اے خدا میں گواہی دیتا ہوں. آپ گواہی دے رہے ہیں, آپ گواہ بن رہے ہیں. ایک عام انسان بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے, جسم کانپ اٹھتا. ایک مومن اور گواہی بھی کسی عام عدالت میں نہیں دے رہا, اللہ کی بارگاہ میں. مذلا بہجتہ فیک, اے خدا حسین نے اپنی جان قربان کی تیری خاطر. کیوں؟ یہ اللہ کی خاطر حسین نے جان کیوں دی؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. پورا جملہ بھی نہیں ہے, 3 لفظ. یہ ابھی آپ پڑھیں گے اور ابھی آپ سنیں گے. کل رات کو آپ نے پڑھا, کل رات کو آپ نے سنا. یہ ساری قربانی کیوں دی ہے؟ زیارت اربعین جو مومن کی پہچان ہے, اس کا جملہ, تاکہ تیرے بندوں کو, مومنوں کی بات نہیں, مسلمانوں کی بات نہیں, تمام بندگان خدا کو, چاہے وہ کائنات کے کسی بھی جگہ رہتے ہو, انہیں نجات دی جائے, نکالا جائے من الجہالہ, جہالت سے, والحیرت الضلالہ, اور گمراہی سے. یہ پورے جہاد کربلا کا مقصد ہے.
اس پر میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں. صرف یہ آج کا دن اربعین ہے اور آج کی اہم ترین عبادت زیارت اربعین ہے, تو یاد دہانی کے لیے میں نے یہ چیز دہرائی. اب میرا وہ سوال, اور وہ یہ کہ آخر اس زیارت کو اتنا زیادہ اہم کیوں قرار دیا گیا. ایک وجہ تو یہ کہ پورا جہاد حسینی بہت ہی مختصر کہ بچے کو بھی سمجھانے میں آسانی. 3 جملے, وہ 3 جملے نہیں 3 لفظ پلس اس کے بعد کے 2 لفظ والحیرت الزلالہ, 5 لفظوں میں پورا جہاد کربلا گئے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, جہاد کربلا کوئی چھوٹی منزل ہے. وہ سارے مصائب, وہ ساری مصیبتیں, وہ سارے جہاد کے مراحل, یہ جہالت دور. اب یہ رات کا موضوع بنے گا, جو شام وطن کی مجلس ہوگی اور جس میں یقیناً وہی لوگ آئیں گے جو پہلی مجلس سے آ رہے ہیں, جو آج اربعین کی وجہ سے آئے ہیں وہ اس میں نہیں آ سکیں گے. تو اس لیے میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں. اربعین اور اس کی زیارت. آج آیت بھی میں نے وہ تلاوت کی تھی سورہ حجرات کے بعد کہ اے حبیب اگر یہ تیرے پاس تیری زیارت کو آئیں گے تو دیکھیں گے لوجد اللہ تواب الرحیمہ, اللہ کتنی رحمت نازل کر رہا. زیارت. لیکن اب زیارت کا موضوع تو وقت نہیں رہا. صرف ایک بات کہ شیطان جو ہماری عبادتیں ضائع کرنا چاہتا ہے وہ ایک دم نہیں ضائع کرے گا, آہستہ 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 آہستہ. گرچہ ایک جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے اور وہ حدیث بھی ہے, مگر پوری حدیث سنا کرے. حدیث یہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا اور دیر کا کام رحمان کا. یہ حدیث بھی, مگر اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ نہیں کہ ہاں 5 کاموں میں مومن جلدی کرتا ہے اور شیطان دیر کراتا ہے. پوری حدیث تو یہ ہے نا, ہر کام میں جلدی شیطان اور آہستہ دیر کر کے مومن یعنی رحمان, سوائے 5 چیزوں کے. 5 چیزوں میں مومن جلدی کرتا ہے اور شیطان جو ہے وہ آپ کو ذرا ٹہلاتا ہے. اب حدیث پڑھنے کا وقت نہیں, 11:15 ہو گئے, مجھے مصائب شروع کر دینا چاہیے تو 2 منٹ کے بعد شروع کر رہا. تو یہ ہماری عبادتوں کا خلاص بھی ایک دم سے ختم نہیں کرے گا, آہستہ 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 آہستہ. اب میں اس چھوٹے پیمانے کی مثال بھی دے رہا ہوں. تبرک کی تقسیم. فلاں صاحب کے گھر میں تبرک تقسیم ہوا, لوگ سارا سال یاد کر رہے ہیں, ہم بھی اس لیے ایسا تبرک لائیں گے یا اس سے اچھا کہ لوگ ہمیں بھی یاد کریں. تمہیں یاد کرنا ضروری نہیں, تمہارا یہ تبرک شہزادی کونین قبول کر لیں وہی تمہاری نجات کے لیے کافی. میں بہت چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وقت نہیں. تو اب کیا جملہ ہے, یہ اربعین کی زیارت, واک, مشی دنیا کو ہلا کے رکھ رہی ہے نا, یہ ہماری یہ والی عبادت. اب اس میں شیطان آہستہ آہستہ داخل ہو رہا, کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو روکا جائے لیکن داخل ہو رہا. جو ان کا ایک پیغام کہ اس زیارت میں غذا کو انتہائی سادہ رکھو. سادہ غذا سے سلسلہ شروع ہوا تھا, بہت سارے موقف بن گئے, ان لوگوں کی نیتیں ٹھیک ہوں گی, مگر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ آئیں. جب زیادہ آئیں تو پھر آپ کو وہ فیسلٹی بھی دینا پڑے گی کہ اس موقف کو چھوڑ کے لوگ ہمارے موقف میں آئیں. اس میں جو کھانوں کا انداز بدلا, اور یہ حدیث ہمارے یہاں کب سے پڑھی جا رہی ہے کہ امام فرماتے ہیں کربلا جب جاؤ تو سادہ ترین کھانا کھانا, کیونکہ اگر تمہارا باپ مر جائے تو تم اس کے میت کے اوپر کیا دسترخوان بچھا کے انواع اقسام کے کھانے رکھتے ہو. یہ مثال بھی امام نے دی ہے تمہارے باپ کی. لیکن آپ دیکھیں آہستہ آہستہ بدلا نا. اب وقت ہے کہ ابھی روک لو. کینسر جیسی موذی بیماری بھی اگر شروع میں روک لی جائے تو علاج ہو جاتا, آخری اسٹیج پہ پہنچ جائے پھر کوئی علاج نہیں کر سکتا. اب میں ایک مثال اس لیے دی میں نے کہ یہ آغا سیستانی کی اس سال کی نصیحتوں میں بہت اہم نصیحت. اب وہ غذا کے حوالے سے جو میسج دیا وہ پورے کے پورے مشی اور زیارت کے حوالے سے, کہ باقی تمام چیزیں بھی. ایسا نہ ہو کہ شیطان کمپٹیشن کا جذبہ پیدا کر. وہ عزاداری جیسی افضل ترین عبادت تم, دنیاوی فائدے پھر بھی ملیں گے, لیکن وہ جو آخرت کی نجات ہے اور جو خوشنودی زہرا ہے اس سے تم محروم ہو جاؤ. تو بہت اس چیز کا خیال کرنا. اب اس میں ایک ضمنی بات بھی فرمائی, وہ بھی اسلام کا بہت پرانا مسئلہ, اسراف نہیں ہونا چاہیے. ایک تو بہترین غذائیں, اور چونکہ ہر آدمی, اچھا ان میں بہت سے مخلص بھی ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ آقا حسین کے نام پر جو اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے وہ ظاہر کو کھلائیں. یہ نیت ان کی پاک ہے, جرنلائز نہیں کر رہا ہوں. واقعاً آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے بچوں کو وہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتے ہیں, سارا سال 2-2 4-4 دینار یا ریال جمع کرتے ہیں کہ سال میں ایک بار حسین کے ظاہر آئیں گے.
ہمارے بزرگوں نے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ظاہر آئے گا 3 دن تو ہم اس کو مہمان بنائیں گے. دیکھیے یہ وہی اسی وعدے پہ عمل ہو رہا. اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں, ان کی نیتیں بالکل خالص, لیکن کچھ جگہ پہ یہ جذبہ آیا ہے اور یہ کہیں بڑھ نہ جائے اس لیے. اور پھر اتنا نہ کرو کہ اسراف اور فضول خرچی میں آئے. اگر تمہارے ذہن میں صرف اتنا خیال ہو, بہت شروع میں ہے یہ خطرہ, اس لیے ابھی وقت ہے اس کو روکنے کا, بعد میں کنٹرول سے باہر ہوگا. عزاداری کی جو دوسری چیزیں کمرشل ہو گئی ہیں تو اب ان کو کوئی نہیں روک پاتا. مجلس پڑھنے والوں میں سے بھی بعض, نوحہ پڑھنے والوں میں سے بھی بعض, اب وہ اتنے زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں کہ اب ان کو روکنا ناممکن ہے. لیکن زیارت میں ابھی ممکن ہے. مومن جاتا بڑے خلوص کے ساتھ ہے, وہاں خدمت بڑے خلوص کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی تک بیماری اس اسٹیج پر ہے کہ پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ سے فائدہ ہو سکتا, اس لیے یہ خاص اس عظیم مرجع نے ایک پیغام دیا. اور اگر ذہن میں یہ خیال کرو کہ ہم گئے کیوں ہیں وہاں, ہم اس لیے گئے ہیں کہ ایک دکھیاری ماں کربلا میں بیٹھی ہے اور اپنے لال کا ماتم کرنے والوں بال کھول کے دعائیں دے رہی ہیں. ہم گئے اس لیے ہیں کہ ایک مظلومہ بہن کربلا میں آ کے بیٹھی ہے 40 کے موقع پر اور اپنے بھائی کا ماتم کرنے والوں کے لیے دعا. یہ ذہن میں رکھیے.